يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 48 سے 64 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، بے شک ہم، قد اوحیا یقیناً وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ان العذاب کہ بے شک عذاب، علی من کذب اس پر ہے جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچ گئے ہیں فرعون کے، اور وہاں جا کے اس سے کہا ہے کہ ہم آپ کے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ڈائریکٹ فرعون سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس پہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قال فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ کون رب ہے تم دونوں کا؟ میں تو نہیں جانتا کسی رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال ربنا الذی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، اس کی خلقت، ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو تخلیق کیا، ثم ہدی پھر ہدایت دی۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص شکل کے مطابق تخلیق کیا، پھر ہر مخلوق کے اندر اسے جبلی ہدایت بھی اس کے اندر رکھ دی۔ مثلا بلی کو ایک جبلی ہدایت ہے کہ وہ گھاس نہیں کھائے گی، گوشت کھائے گی، جبکہ بکری کو ایک جبلی ہدایت یہ ملی ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی۔ تو اس طرح کی اللہ نے ہر مخلوق کے اندر یہ ایک ہدایت رکھ دی۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت شکل عطا کی، جانوروں کی شکلیں جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی بنائی۔ انسان کی شکل آپ دیکھیں کہ اللہ نے اتنا خوبصورت اسے بنایا، اتنی سیمیٹری ہے، اپنی شکل کو دیکھیں، آنکھیں، کان، ناک، کیسے متناسب بنایا اللہ نے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کوئی چیز حد سے زیادہ بڑی ہو جائے، جیسے دیکھیں بچہ ہے چھوٹا سا، وہ ایک خوراک کھاتا ہے تو اس میں بڑھوتری آتی ہے۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازو ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خوراک کھاتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے ہاتھ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بازو بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب ایک حد تک وہ متناسب جسم اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خوراک وہ پھر بھی وہی کھاتا ہے، لیکن پھر اس کی بڑھوتری اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اگر اسی رفتار سے اس کے بازو لمبے ہوتے رہیں، اس کے ہاتھ بڑے ہوتے رہیں تو کیسا لگے گا وہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے
آتا کل شعین خلقہ ثم ہدا، کہا وہ ہے میرا رب۔ میرے رب کا تعارف پوچھ رہے ہو نا، تو سنو پھر میرا رب کون ہے۔ قال ربنا الذی آتا کل شعین خلقہ ثم ہدا، اب پینترا بدلا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ پھر کیا حال ہوگا پچھلی امتوں کا، قرون الاولی، ان کا پھر کیا حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے، تو پھر بتاؤ کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو اس سے پہلے نسلیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے پاس تو یہ ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ پھر وہ تو اسی طریقے پہ فوت ہوئے جسے تم گمراہی کہہ رہے ہو، جسے تم کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ پھر ان العذاب علی من کذب وتولی، تو وہ جو لوگ تھے جو تکذیب کرنے والے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا تمہارا خیال ہے؟ بڑا سا ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فوراً کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب میں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ ذل یضل، بھٹکنا، ینسا نسیان نہیں ہوتا اس کو، وہ بھولتا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی تمہیں پتا ہوگا، یہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کی مرضی ہے وہ کیا کرے ان کے ساتھ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکمت کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دعوت نہیں پہنچی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ میرا رب ان لوگوں کے حالات سے خوب واقف ہے، نہ اس سے غلطی ہوتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، ان کے بارے میں وہ خود فیصلہ کرے گا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الذی، وہ ذات ہے وہ، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ مہد، مہد جھولے کو بھی کہتے ہیں، مہد بچھونے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک، یعنی پنگھوڑے سے گہوارے سے قبر تک علم حاصل کر۔ میم ہا دال کا اس کا روٹ ہے کسی چیز کو بچھانا یا کسی چیز کو آرام دہ بنانا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو لوگ نیک عمل کریں تو اپنی جانوں کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کو آرام دہ بناتے ہیں، یا اپنی جانوں کے لیے وہ آرام دہ بناتے ہیں۔ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، مَہَدَ يَمْهَدُ، مہدن سے یہ لفظ ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے۔ سالکا، سالکا کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی رستے پہ چلانا، کسی رستے پہ چلنا یا چلانا۔ سالکا یسلک سلکن، وہ ہم نے سورۃ نحل میں پڑھا تھا نا مکھی کے بارے میں، فسلکی سبل ربک ذللا، چلتی رہے اپنے رب کی راہوں پہ۔ تو سبلا کا مطلب ہے رستے، تمہارے لیے جاری کیے اس میں رستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر نکالی ہم نے اس سے کئی قسمیں مختلف نباتات سے۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالی
بھی اس سے، کس سے؟ پانی سے، ازواجن کئی قسمیں، مختلف قسمیں، من نباتن نباتات سے، شتا کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، مختلف قسم کی، کئی قسم کی، شتا یا شتو، شتن کا مطلب متفرق کرنا، الگ الگ کرنا، پراگندہ ہونا، یہ سارے ایک ہی مفہوم ہے تقریباً۔ کلو ور او، کلو تم کھاؤ، فعل امر ہے جمع کا صیغہ، ور او اور چراؤ، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، شعر ہے نا ایک، رائی، رائی کون ہوتا ہے؟ چرانے والا، چرواہا۔ ایک حدیث ہے کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ور او کا مطلب ہے چراؤ انعامکم، اپنے چوپایوں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اولو الالباب آپ نے پڑھا ہے، عقل والے، اولو الابصار، بصیرت والے، اولو النہی کا مطلب بھی ہے عقل مند، عقل والے۔ نحات کا مطلب ہوتا ہے ذہانت، فراست، اور روٹ اس کا وہی ہے نون ہا یا، نہا ینہا، نہین، کسی کام سے منع کرنا، روکنا، زیرک ہونا، ذہین ہونا۔ تو جو ذہین ہوگا وہ غلط بات سے روکے گا، تو اس لیے یہ عقل مند اس کا معنی پھر بنتا ہے۔ ویسے تو مطلب ہوتا ہے روکنا ہی، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، حکم دینے والے ہیں معروف کا، والناہون اور منع کرنے والے ہیں عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، تو روکنا ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بھی غلط بات سے روکتے ہیں، تو اس لیے نہا کا مطلب ہو گیا ذہانت، عقل۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ذہانت والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس سے کس سے؟ ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ زمین سے۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو تارتن اخری، دوسری بار، اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکل کے اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں اسے اپنی سب نشانیاں، آیاتنا کلہا، ساری کی ساری نشانیاں ہم نے اس کو دکھائیں، فرعون کو، لیکن اس نے مان کے نہیں دیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتخرجنا کہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحری کا اپنے جادو کے زور سے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تمہارا یہ مقصد ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو، یہ ہے تمہارا ایجنڈا؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ،
ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس بسحر مثلہ، جادو اسی جیسا، جیسا تو جادو کر کے دکھا رہا ہے نا، ایسا جادو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو مقرر کر لو، طے کر دو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدے کا وقت۔ یہ اسم ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی ہو سکتا ہے، وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت مقرر کر لو، ہم تمہارے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ لا نخلفہ، کہ نہ خلاف کریں اس کو، نحنو ہم، ولا انتا اور نہ تم، مکانن سون ایک جگہ ہموار، کوئی ہموار جگہ اس کے لیے مقرر کر لو، کوئی وقت مقرر کر لو کہ اس وقت ہم بھی تمہارے جادو کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے کے آئیں گے، اور پھر اس جو ایک معین وقت ہوگا، جو ایک وعدے کا ہمارے درمیان ایک وقت طے آپ کر لیں، پھر نہ اس کی خلاف ورزی ہم کریں گے اور نہ تم کرنا، ایک کھلے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے، ہم سب جمع ہو جائیں گے، تم بھی اپنی یہ نشانیاں پیش کرنا، ہمارے جادوگر بھی اپنے جادو دکھائیں گے۔ فرعون کا خیال تھا کہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر اس سے بہت بہتر ہوں گے، میں اپنی پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کروں گا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دعویٰ ہے یہ ناکام ہو جائے گا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا وقت زینت کا دن ہے، جشن کا دن ہے، یوم الزینہ، اور یہ ان کا کوئی تہوار تھا، جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، کوئی جشن کا دن تھا، وہ لوگ جس میں بڑی تعداد میں کسی میدان میں جمع ہو کے جشن منایا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی تہوار کے اجتماع کو مقابلے کا دن قرار دے دیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، ان یحشر اکٹھے کیے جائیں گے، ناسو لوگ، ضحً چاشت کے وقت، دن چڑھے جب سورج نکل آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جو عید پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو اس وقت لوگ سب اکٹھے کیے جائیں گے، ضحیٰ کا وقت رکھا، ذرا دھوپ تھوڑی سی جب نکل آتی ہے۔ فتولیٰ فرعون، تو لوٹا فرعون، فجمع کیدہ، تو اس نے جمع کیا اپنی چالوں کو، اپنے ہتھ کنڈے، اپنا مکر و فریب کا سامان، اس نے سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے لیے تیاری کر لی، پورے ملک سے جادوگروں کو بلایا اور پوری تیاری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ، اب جب دونوں طرف سے میدان گرم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور جادوگر بھی آ گئے، اور بھی لوگ جو سب جمع تھے، فرعون اور اس کے درباری بھی جمع تھے، فرعون اپنے جادوگروں کو ہلا شیری دے رہا تھا اور کہ ان کو کیا انعامات ملیں گے اگر وہ جیت جائیں گے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے بھی براہ راست جادوگروں سے خطاب کیا، کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، نہ باندھو اللہ پر جھوٹ، وَيْلَكُمْ تمہاری بدبختی، لا تفترو نہ افطرا باندھو، نہ جھوٹ گھڑو، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، فیسحتکم بعذاب پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب کے ساتھ، بعذابن اپنے عذاب کے ساتھ تمہیں ہلاک کر دے گا وہ، اسحت یسحت اسحاتن ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، بعذاب عذاب کے ساتھ۔
وقد خواب من افترا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. خوابہ یخیبو خیبتن، نامراد ہونا، تباہ ہونا، ناکام ہونا، اسی سے لفظ بنتا ہے خائبین. فینقلبو خائبین، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا. پھر وہ لوٹے نامراد ہو کر، خائبین. تو وہی اسی سے لفظ ہے خوابہ. وقد خواب من افترا، جس نے جھوٹ باندھا وہ یقیناً ناکام ہوا. فتنازعوا، پھر وہ جھگڑ پڑے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم اپنے درمیان، واسروا النجوا، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب سنا تو وہ ان کے اندر بھی ایک تنازع پیدا ہو گیا. انہوں نے بھی آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے خطاب سے وہ مرعوب ہو گئے. نبوت کا رعب بھی تھا، اور آپ کی شخصیت کی ایک وہ خدا داد صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی تھی، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ ہم نے اپنی طرف سے تم پر اپنی خاص محبت ڈال دی تھی. چنانچہ جادوگروں پہ بھی اس کا اثر ہو گیا، اور آپ کی تقریر سنتے ہی مقابلے کا معاملہ جو تھا ان کے درمیان متنازع ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے سے باہم سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہمیں مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی باتوں سے فرعون کے درباریوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہو اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ہوں. بہرحال جو بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کا ان پہ بہت اثر ہوا. قالو، انہوں نے کہا، جو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا، ان ہاذانی، نہیں ہیں یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں. ان ہاذانی لساحرانی، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، یقیناً جادوگر ہیں. یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا، دو کے لیے آتا ہے. ہاذا سے ہاذانی، یہ دونوں، لساحرانی، یقیناً یہ جادوگر ہیں. یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں، ارادہ یریدو سے یریدانی. این یخرجاکم، یہ بھی ہے یخرجانی، کہ یہ دونوں نکال دیں کم تم کو، یہاں پہ نون ڈراپ ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ دونوں تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور لے جائیں، مٹا دیں. ذہب یذہب ہوتا ہے لے جانا، بعد میں آگے اگر با آتا ہے تو پھر ذہب ہوتا ہے چلے جانا. ذہبا وہ گیا، یذہب وہ چاہتا ہے، تو اس کے بعد جب با آ گیا تو پھر گیا کی بجائے لے گیا. بطریقتکم المثلی، تمہارے مثالی طریقے کو، تمہارا جو مثالی طریقہ زندگی ہے، تمہارا یہ جو تہذیب و تمدن ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اسے مٹا کے رکھ دیں. فَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، طریقتن چونکہ مونس ہے تو مثلا بھی ہے مونس، امثل کی، امثلہ کی، مثالی. یہ تمہارا مثالی طریقہ زندگی مٹانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے جو دلیل دی ہے، کیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ دونوں مل کے اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ تمہاری مثالی زندگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پس اکٹھا کرو اپنی چالوں کو، اپنی تدبیروں کو، اپنے مکر کے جال پھینکو، یعنی جادو کا سامان اکٹھا کرو. ثُمَّ أَتُوا،
پھر آؤ صفا صف باندھ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً وہ کامیاب ہوگا آج جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ استعلا یستعلی استعلاءً مصدر ہے اس کا، مطلب اس کا ہے غالب آنا۔ آج کون غالب آئے گا؟ کون کامیاب ہوگا؟ جس نے غلبہ حاصل کر لیا۔ لہٰذا موسیٰ کے مقابلے میں پوری تیاری کر لو، اپنے سارے وسائل مادی اور فنی ہر قسم کے بروئے کار لے آؤ اور موسیٰ کے مقابلے میں صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ساری تدبیروں کو بروئے کار لے آؤ تاکہ موسیٰ کا مقابلہ کر سکو۔ تلاوت سنتے ہیں، یہی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے یہیں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى